गुज़िश्ता किस्त का खुलासा, सब रिश्ते छूट गए थे इससे, अब खुद को संभालना था इसने। जाने वाले कब लौट कर आते हैं, पीछे रह जाने वालों को सब्र करना ही पड़ता है। किस्त नंबर 37। जानिया को महसूस हुआ कि गैर इरादी तौर पर कहीं कुछ खो गया है। जिंदगी की गाड़ी जो आराम से अपनी पटरी पर रवां-दवां थी, अब जैसे लड़खड़ाने लगी है। इसकी वजह यह थी कि जुगनू की तवील खामोशियाँ और हर शय से बेजारी और बिलावजह जानिया को झिड़क देना। खफा हो मुझसे? एक रोज़ जानिया ने पूछा। नहीं तो, जुगनू का मुख्तसर जवाब था। फिर क्या? जुगनू की आवाज़ में सख्ती थी। कुछ परेशान से रहने लगे हो? जानिया ने हिम्मत करके कह ही दिया। ऑफिस में काम बहुत है। जुगनू ने गुफ्तगू ख़त्म करने के लिए वो जवाब पेश किया जिसके आगे जानिया को कुछ पूछने की हिम्मत ही ना रही। इसने ताज्जुब से जुगनू के चेहरे की तरफ देखा। वो ऐसा कब था? इसके लहजे से तो शहद टपकता था और आंखें मोहब्बत के खुमार से भरी हुई होती थीं। वो तो जानिया को अपने हिसार में लिए रखता था, मगर अब इन आंखों में मोहब्बत का खुमार कम ही दिखाई दे रहा था। इस हिसार की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी थी। जानिया के दिल में बहुत सी बातें गर्दिश करने लगीं, लेकिन इसने इनको ज़हन से झटक दिया। वो खामोशी से उठी और खाना लगाने लगी। अब वो दोनों खाने की मेज़ पर आमने सामने बैठे थे, मगर वही सुकूत कायम रहा। जानिया ने जुगनू की प्लेट में सालन डाला और साथ में चावल, सवीस और रोटी भी रख दी, लेकिन वो खोई खोई लगा निगाहों से सामने रखा खाना देखता रहा। जुगनू, क्या बात है, खाना नहीं खाओगे? इसने कुछ कहने का मुंह खोला, मगर फिर लबों को भींच लिया। जुगनू, वो उठकर इसके करीब आकर बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। जुगनू के शाने पर हाथ रखकर झटकते हुए इसकी आंखों में झांका। किन ख्यालों में खोए हो? मैं तो सामने बैठी हुई हूँ, इसने जुगनू को हंसाने के लिए कहा। लाओ, मैं खिलाती हूँ अपने हाथ से। इसने चम्मच में थोड़े से चावल और सालन लिया और जुगनू के मुंह के करीब ले गई, लेकिन इसने मुंह नहीं खोला। मुंह खोलो जुगनू। नहीं खाना मुझे खाना, इसने चम्मच परे हटाते हुए कहा। रोज़ रोज़ एक ही खाना, मगर बनाने में तो फ्रेश ही है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, जुगनू ने कहा। दिल भर जाता है यकसानियत से, कुछ तो चेंज होना चाहिए। रोटी से भी कहीं किसी का जी भरा है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं खाना। जुगनू उसे तोलती नज़रों से देखता रहा। बताओगे नहीं? क्या बात है? कुछ हो तो बताऊं, इसने गहरी आह भरते हुए कहा। कुछ तो है। वो खामोश रहा। चलो खाना खा लो। नहीं, प्लीज़ ज़िद मत करो। खाने से कैसी नाराज़गी? कहा ना नहीं खाना, सुना नहीं तुमने? इसने गुस्से से कहा। इसके लहजे की सख्ती एकदम इसे चौंका गई, मगर इसने दिल को मजबूत करते हुए फिर हिम्मत की। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम खा लो। नहीं, इसने भी हठधर्मी से कहा। सुना नहीं? नहीं सुना। वो खाना समेटने लगी। जानिया, सुन नहीं रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक शर्त पर, आप भी खाओगे? नहीं, तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। एक दिन खाना नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी, इसने मुँह बसोर कर कहा। जानिया, ज़िद मत करो वरना नुकसान उठाओगी, इसने हद दर्जा सख्त और तल्ख लहजे में कहा। इसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि वो चौंक गई। वो फटी फटी आंखों से जुगनू को तक रही थी। हर वक्त ज़िद, हर लम्हा प्यार, ज़िंदगी में यही सब कुछ तो नहीं होता। बहुत उलझने हैं, कभी इनसे हटकर हकीकत की नज़र से देख लिया करो। जुगनू, वो टूटे हुए लहजे में बोली। क्या हो गया है आपको? ऐसा क्या कह दिया है मैंने? अभी कुछ कहा ही नहीं तुमने। गौर करो खुद पे, अपने लहजे पे। जुगनू, क्या कह रहे हैं आप? वो हैरत से देखने लगी। इसके चेहरे पर इतनी सख्ती और तल्खी थी कि वो हैरत ज़दा सी रह गई। इसने खुद को हत्तल अमकान कोशिश की नॉर्मल रखने की। इस वक्त वो अपने होश में नहीं था, लेकिन जानिया को नरम ही रखना था खुद को, वरना बात बहुत बढ़ जाती। जुगनू, मेरी जान, बोलो क्या बात है? अपनी जानिया को नहीं बताओगे क्या? इसने जुगनू को दोनों शानों से पकड़कर इंतहाई प्यार से पूछा। आप ऐसे तो नहीं थे, फिर क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, प्लीज़ जुगनू। वो रोमांसी हो गई। मुझे तना छोड़ दो, खुदा के लिए प्लीज़, चली जाऊं यहाँ से, इसने इंतहाई बेबसी से कहा। नहीं, मैं आपको ऐसी हालत में तनहा नहीं छोड़ सकती हूँ जब तक अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। जुगनू, बताओ ना प्लीज़।
اس نے جگنو کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ایک دم اسے پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے جانیہ کے ہاتھ جھٹک دیے۔ وہ جو گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی توازن برقرار نہ رکھ سکی، وہ عقب میں لڑھک گئی۔ وہ بے حس و حرکت بیٹھا ہوا اسے دیکھتا رہا۔ پہلے ایسے کب ہوتا تھا؟ وہ اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور پھر سے جگنو کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پوچھنے لگی، بتاؤ جگنو، بتاؤ مجھے۔ وہ خاموش رہا۔ جگنو، وہ رو دی، تنگ آ گیا ہوں میں ہر وقت کے پیار سے، ضد سے۔ پہلے ہی پریشانیاں کچھ کم ہیں جو تم بھی پریشان کرنے لگی ہو۔ پریشانی ہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ جانیہ کو پیچھے کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ جہنم میں۔ جاؤ گی میرے ساتھ؟ ہاں چلوں۔ جانیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم کچھ دیر کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتی ہو مجھے؟ نہیں تو ٹھیک ہے، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ اسے ہاتھ چھڑا کر دروازے کی طرف بڑھا، مگر جانیہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جانیہ، چھوڑ دو مجھے پلیز جگنو، دیکھو کچھ برا ہو جائے گا، پھر شکایت نہیں کرنا۔ آپ جا کہاں رہے ہو؟ اتنے غصے میں ہو کہیں کچھ کر بیٹھو گے؟ ابھی نہیں جانے دوں گی، کچھ دیر پہلے چلے جانا، پہلے ریلیکس ہو جاؤ۔ نہیں جانے دو گی؟ نہیں۔ جانیہ نے اتنے مضبوط لہجے میں کہا کہ جگنو کا غصہ انتہائی درجے کو پہنچ گیا۔ اس نے ایک جھٹکا دیا اور اپنا ہاتھ چھڑا لیا، مگر جانیہ نے اسی برق رفتاری سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ نہیں جگنو، نہیں، پلیز نہیں جاؤ۔ اگلے پل ہی جگنو کا ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ چکرا گئی۔ وہ گرنے کے بجائے اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کے سینے سے لگتے ہی جگنو کے دل میں عجیب سا اطمینان اتر گیا تھا اور ایک دم ہی غصہ پانی کے بلبلے کی طرح بیٹھ گیا۔ جانیہ، میری جان، سوری۔ جیسے اسے غصہ آیا تھا اسی طرح جاتا رہا۔ اس کا غصہ برف کی طرح سرد ہو گیا۔ چندا، میری جان، میں نے تمہیں مارا، ہاتھ اٹھایا تم پر، معاف کر دو۔ نہیں معلوم کیا ہو گیا تھا مجھے۔ اسے احساس جرم ہوا تو پچھتاوے نے اسے گھیر لیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ جگنو کے اس پیار بھرے انداز پر اس کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ کہا نا، معاف کر دو جانیہ۔ اس نے جانیہ کے چہرہ اپنے سینے سے اٹھاتے ہوئے کہا، میں نے اپنی جان، اپنی چندا، اپنی جانیہ کو مارا، میں یہ ہاتھ توڑ دوں گا۔ مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ تم پر ہاتھ اٹھایا۔ اس نے ہاتھ دیوار پر دے مارا اور پھر مکے برسانے لگا۔ جگنو، نہیں جگنو، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کیوں تکلیف دے رہے ہو خود کو؟ میں نے جانیہ کا مارا، اپنی جانیہ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ ہجانی انداز میں بولے جا رہا تھا۔ نہیں رہے گا جگنو کا یہ ہاتھ، آج ختم ہو جائے گا، توڑ دوں گا۔ جگنو، وہ چیختی ہوئی اس سے لپٹ گئی اور اس کا بازو تھام لی، مگر وہ اس کے مضبوط بازو کا مقابلہ کہاں کر سکتی تھی۔ اس نے جانیہ کی گرفت سے بازو چھڑا لی۔ جانیہ، پلیز نہیں روکو مجھے، کرنے دو مجھے یہ سب۔ آئندہ کبھی تم پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی نہ کر سکوں۔ کچھ نہیں ہوا جگنو، کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے، کیوں اذیت دے رہے ہو خود کو؟ پلیز نہیں کرو۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر بلک پڑی، مگر جگنو پر جیسے جنون سوار ہو گیا۔ وہ ایک ہی بات کہے جا رہا تھا اور وہی حرکت کرتا جا رہا تھا۔ تمہیں جانیہ کی قسم جگنو، رک جاؤ پلیز۔ اور جگنو کا ہاتھ دیوار پر ساخت ہو گیا، جیسے دیوار نے پکڑ لیا ہو۔ کیوں دی ہے اپنی قسم؟ جانیہ، کیوں؟ جرم کیا ہے تو اس کی سزا بھی بھگتنے دو۔ نہیں، اور برداشت نہیں کر سکتی ہے آپ کی جانیہ۔ رو نہیں، پلیز جانیہ۔ وہ بے دم سا ہو کر اسے خود سے لپٹائے صوفے پر گر سا گیا۔ تمہارا جگنو بہت برا ہے، تمہیں مارا، تم پر ہاتھ اٹھایا، تم بھی مارو مجھے، بدلہ لو مجھ سے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو جگنو؟ اس نے گھبرا کر اس کے سینے سے سر اٹھایا تو جگنو نے دیکھا اس کی انگلیوں کے نشان جانیہ کے گال پر سبت ہو گئے تھے۔ برا کہو مجھے پلیز۔ نہیں جگنو، تم کتنی اچھی ہو جانیہ، اور میں کتنا برا ہوں۔ آج تو ہر حد ختم کر دی ہے میں نے۔ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا کیا؟ نہیں معلوم کیا ہو گیا تھا مجھے۔ اتنا جذباتی، اتنا آگ بگولا کیوں ہو گیا کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا؟ میں تمہارے قابل کب تھا جانیہ؟ تم نے ہی مجھے یزیدہ بنا دیا۔ یہ ساری خوبیاں تم نے پیدا کی مجھ میں۔ آپ اچھے ہو، بہت اچھے ہو۔ کس نے کہا آپ برے ہو؟ کس نے آپ کو برا کہا تو میں اس کی زبان کاٹ دوں گی۔ تمہیں برا نہیں لگا جانیہ؟ غصہ نہیں آیا مجھ پر؟ وہ حیرت سے اسے تکنے لگا۔
اس کی نگاہوں کا مرکز جانیہ کا وہ گال تھا جس پر اس کے ہاتھ کی مہر چھپی ہوئی تھی۔ نہیں جگنو، بالکل نہیں، سچ جانیہ، آپ کی قسم۔ جگنو کے دل سے ایک دم بوجھ سرک گیا تو وہ اس کے سامنے جھکتے ہوئے بولا، مجھے ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا، بس پتہ نہیں کیسے خود پر اختیار کھو بیٹھا، مجھے معاف کر دو جانیہ، پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، جگنو بار بار مجھ سے معافی نہ مانگو، پلیز۔ اس نے جگنو کے ہاتھ کھولتے ہوئے ان پر اپنا چہرہ رکھ دیا۔ جگنو کے اندر سکون کی لہریں اترنے لگیں۔ بہت زور سے لگا تھا نا؟ وہ تعصب و دکھ سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، ہاتھ بہت بھاری ہے آپ کا، آئندہ اتنے زور سے مت مارنا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس سے پہلے اپنا ہاتھ کاٹ دوں گا جگنو۔ وہ اس کی محبت میں سرشار سی بولی، جی جانیہ۔ اس نے جانیہ کے گال پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے سہلایا، جانیہ میری جان۔ اس نے جانیہ کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ دیے، جانیہ آؤ اپنے جگنو کے سینے سے لگ جاؤ، میں تمہیں اپنی باہوں کے اثار میں چھپا کر پیار کروں گا، اتنا پیار کروں گا کہ تم مدہوش ہو کر کہو گی، کیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، جگنو پلیز۔ وہ ہنس دی، جگنو کے بچے خدا کی قسم نہیں ہیں، باز نہیں آؤ گے؟ جانیہ نے اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے کہا، تم چاہتی ہو اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤں، جیسے میرا جگنو چاہے، جیسے اس کی خواہش اور خوشی۔ آئی لو یو جانیہ، آئی لو یو ویری مچ، یو آر گریٹ جانیہ۔ اس نے جانیہ کے گال کے قریب بوسے لے ڈالے، تم نے دل سے معاف کر دیا نا؟ کیوں کر رہے ہو ایسی باتیں؟ کیا اپنی جانیہ کو نہیں جانتے؟ جانتا ہوں، لیکن ایسی غلطی بھی تو پہلی بار سرزد ہوئی ہے مجھ سے، اور آخری بار بھی جانیہ۔ تمہارا جگنو اپنی زبان اور وعدے کا بہت پکا ہے، تم جانتی ہو۔ وہ اس پر جھک گیا، ہاں جانتی ہوں، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ پھر دونوں دنیا و مافیہ سے بے خبر پیار کے جہاں میں کھو گئے۔